انشاءاللہ تعالی امام کا کلام امام فرماتے ہیں کہ مشتاق آسیو مشتاق آسیو شافع شہ ابرار ہے۔ مشتاق کہتے ہیں خوشخبری کو، امام کہتے ہیں گناہگاروں تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ تمہاری شفاعت کرنے والے کوئی اور نہیں آقا جان ہے۔ مشتاق آسیو شافع شہ ابرار ہے۔ مشتاق آسیو شافع شہ ابرار ہے۔ تہنیت اے مجرموں تمہارے لیے اور ایک خوشخبری ہے۔ آقا جان جس ذات کے سامنے شفاعت فرمائیں گے وہ ذات بھی بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ سب مل کر مشتاق آسیو شافع شہ چاند شق معجزے سنو حضور کے۔ چاند شق پیڑ بولے جانور سجدہ کرے۔ چاند شق پیڑ بولے جانور سجدہ کرے۔ بارک اللہ پر جائے بارک اللہ پر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ بارک اللہ اللہ برکت حضور چاند کے بھی دو ٹکڑے کر رہے ہیں۔ حضور کے بلانے پر درخت بھی آ رہے ہیں اور جانور حضور کو سجدہ کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں بارک اللہ سبحان اللہ اللہ برکت دے۔ مرجع عالم سارے عالم کی پناہ گاہ حضور کا در ہے۔ بارک اللہ پر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ مشتاق آسیو شافع شہ ابرار ہے۔ گورے 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 پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کہاں کی کر رہے ہیں امام؟ قبر کی کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور گور میں یعنی قبر میں شب تار اندھیری رات ہے حضور، اپنے گورے گورے پاؤں قبر میں رکھ کے نور کا صدقہ عطا فرما کے میری قبر کو جگمگا دیجئے حضور، چمکا دیجئے حضور۔ امام کہتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے۔ نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا صدقہ کا ہو آقا۔ نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار گئے۔ نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار گئے۔ مشتاق آسیو شافع شہ ابرار ہے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے چیتن بھر دیے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما ایک عربی دوڑتا ہوا آیا، حضور کرم حضور کرم حضور کرم۔ حضور فرماتے کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آقا جان بارش نہیں ہو رہی، جانور پیاس سے مرے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ حضور اپنے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پیارے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضور دعا کرتے ہیں ابر چھا جاتے ہیں۔ بہت وقت ہو گیا بارش نہیں، حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابر چھا گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اتنا برسی پھر جمعہ آ گیا۔ حضور پھر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی عربی دوڑتے ہوئے آیا، حضور کرم حضور کرم حضور کرم۔ اب کیا ہوا؟ آقا جان پہلے پڑھتی نہیں تھی اب رکتی نہیں ہے۔ حضور فرماتے کیا چاہتے ہو؟ اب صحابی کا بھی عقیدہ دیکھو، صحابی کو معلوم حضور جہاں چاہے وہاں برسائے۔ عرض کرتے ہیں آقا جان مدینے میں نہ ہو، مدینے کے اطراف و اکناف ہو۔ حضور اپنے گورے ہاتھوں کو اٹھا دے، فرماتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، مدینے میں نہ ہو، مدینے کے اطراف و اکناف ہو۔ ایسا لگتا ہے حضور نے ابر کو یاد کیا۔ یہ عشق کی بات ہے، حضور نے ابر کو یاد کیا۔ جیسے ہی ابر نے سنا حضور نے یاد کیا، وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے مدینے میں رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ حضور نے یاد کیا، وہ رونا شروع کر دیا، اتنا روئے۔ اللہ اکبر۔ 8 دن گزر گئے، بس حضور کے عشق میں روتے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا بس اب بہت رو لیا ہے ہمارے عشق میں۔ جیسے ہی حضور نے کہا پھر وہ چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ تو جیسے ہی یہ مدینے والوں کو جو حضور کے ہاتھوں کا صدقہ ملا نا، جو صدقہ مدینے والوں کو ملا، امام کہتے ہیں حضور وہ صف میں ہم بھی کھڑے ہیں، ہمیں بھی ان گورے ہاتھوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو امام کیا کہتے ہیں کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھن بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار گئے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار گئے۔ مانگو زور سے مانگو، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار گئے۔ پھر مانگو صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار گئے۔ پھر مانگو صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار گئے۔ مجتبی آسی ابرار لب زلانے۔ یہ شعر سنے امام کا، سبحان اللہ۔ حضور کے لب مبارک کس میں گوندے گئے؟ پتا ہے آپ کو کس میں گوندے گئے؟ امام سے سنو، امام کہتے ہیں حضور کے لب مبارک، لب زلالے چشمہ کن میں گندھے وقت خمیر۔ سبحان اللہ۔ حضور کے لب مبارک زلال صاف شفاف، چشمہ کن یعنی وہ چشمہ کن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ کن، تو وہ چیز ہو جاتی۔ صرف کیا فرماتا ہے؟ کن، تو وہ چیز ہو جاتی۔ تو وہ چشمہ کن میں حضور کے لب مبارک گوندے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔
کب گوندے گئے؟ جب حضور کو رب تعالی پیدا فرما رہا تھا، حضور کے لب مبارک چشمہ کن میں گوندے گئے۔ امام کہتے ہیں حضور جب آپ کے لب مبارک کن کے چشم میں گوندے گئے تو پھر مردے زندہ کرنے میں آپ کو پریشانی کیا ہوگی؟ آپ حکم دیں مردے کو اٹھ تو پھر وہ فوراً زندہ ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت جابر کے بچوں کو حضور نے زندہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام نے کہا کہ لب سنانے چشمہ کن میں گدھے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے، مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے، مجتبی عاصیوں شافع ابرار گئے، میدان محشر لگا اور سب گناہگار شرمندہ، سب گناہگار شرمندہ، سب زمین پر گرے پڑے ہوئے پریشان ہوں گے، گناہوں پر شرمندگی ہوگی، ہر کوئی حضور کا انتظار کر رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت آئیں گے، ہمیں تسلی دیں گے۔ جتنے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں نا، جتنے غوث پاک غریب نواز کے چاہنے والے ہیں نا، ان سب کو اعلیٰ حضرت تسلی دے رہے ہیں، خاک افتاد دو، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، بس حضور کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ ابھی امام کہہ رہے تھے بس حضور کے آنے ہی کی دیر ہے، اتنے میں حضور آ ہی گئے۔ جیسے ہم گھر میں بیٹھ کر کسی کی بات کرتے ہیں، اگر جس کی بات چل رہی وہ آ جائے تو دیکھو یہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تھا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب ادھر حضور کی بات ہو رہی، اتنے میں حضور کی آمد ہو گئی، تو امام نے کہا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جا، ہر نظر کہاں اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ پہلے تو گناہوں کو دیکھتے رہے، پریشان ہوتے رہے، جیسے ہی حضور آئے تو امام نے کہا تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا پار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا پار ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کی زبان پر ہوگا اللہم ربنا نفسی نفسی، اللہم ربنا نفسی نفسی، مگر ایک ایسی زبان مبارک ہوگی وہ آقا جان کی ہوگی، اور اس زبان مبارک پر یہی ہوگا اللہم ربنا امتی امتی، اللہم ربنا امتی امتی، ایک جانے بے خطا پر تو جہاں کا پار ہے، مجتبی عاصیوں شافع ابرار گئے۔ امام کہتے ہیں گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان۔ فرماتے ہیں رضا دیکھ تو صحیح تیرے کلام گونج رہے، تیرے کلام گونج رہے رضا،
شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، ہر جگہ ساری دنیا میں رضا تیرے کلام گونج رہے ہیں، اور پھر ہر بار مرکز میں بھی گونجتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کلام، اور آج بھی رضا کا کلام گونج رہا ہے الحمدللہ، ہر جگہ رضا کا کلام گونج رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں رضا دیکھ تو صحیح، گونج گونج گئے نغمات رضا سے پوستا، پھر کہتے ہیں اے رضا کیوں نہ گونجے تیرے کلام، کیوں نہ کیوں نہ کس پھول کی مدحت میں بامن قار ہے، اے رضا تیرے کلام کیوں نہ گونجے، کیوں نہ گونجے، دیکھ تو صحیح تیرا منہ کس پھول کی تعریف میں کھل رہا ہے، کیوں نہ کس پھول کی مدحت میں بامن قار ہے، مجدہ باد آسیو شافع شہ ابرار تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار